ساری زندگی میں مسجد ہی بیٹھا رہتا، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہتا، زور سے دروازہ کھڑکایا، بادشاہ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جی فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گلے میں جھولا ہے، ہاتھ میں آسا ہے، وہ آسا زور زور سے دروازے کو کھڑکا رہا ہے، مار رہا ہے۔ آپ نے مزہ نہیں چکھایا، کہتے جی ہم اس کے قریب جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے، ہم اس کے قریب جاتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو کون ہے؟ کہتے جی وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ملک الموت، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ملک الموت کو اجازت کی ضرورت ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ خود ہی چلے اور بادشاہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو اس کو کہتے ہیں بادشاہ میری گل سن، میں تینوں ایک کن چ گل کہنی ہے، وہ کہندا تیرے چ بو آندی ہے، دنیا والوں نیک بندیاں نو خوشبو آندی ہے، بدبو والیاں نو بدبو آندی ہے، اللہ والے نے کیا میرے چ بو کدے نہیں آئی، مینوں تے اللہ نے اپنے نور چوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ملک الموت قریب آیا، کن چ کہن لگیا تیاری نہ کر، کتے اور جان دی تیاریاں نہ کر، ہن قبر دی تیاری کر، مینوں ملک الموت کہندے نے، مینوں اسرائیل کہندے نے، او فرشتے نے، او جناب بادشاہ دے پیراں چوں زمین نکل گئی، ہوش اڑ گئے، اکھاں تانے لگ گئے، او وزیرو کوئی حل سوچو، کوئی حل کوئی نہیں، اللہ دی خلق الموت والحیات، تیری اے دنیا دی چنگی بن جائے، آخرت والی دنیا دی چنگی بن جائے، اور واسطے میں کرنا کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چنگے عمل کرنے نے، نیکی کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ پڑھنی ہے، ابو دا ادب کرنا ہے، امی دا احترام کرنا ہے، بیٹیاں دا حیا کرنا ہے، دل چ حیا پیدا کرنی ہے، سر تے ٹوپی تے پگڑی رکھنی ہے، چہرے تے داڑھی رکھنی ہے، سینے چ قرآن رکھنا ہے، اور دنیا والے سلوار تخلیہ تو اوپر رکھنی ہے، جدو اذان آوے مسجد جانا ہے۔ حضرت ملک الموت کہنے لگے ہوش اڑ گئے، بادشاہ کو چیخاں نکل گئی، کہنے لگے جناب اے جڑا سفر کرنا چاہتے ہو وہ سفر کا ارادہ ختم کر دیو اور قبر والے چلے جاؤ، ایک مسافر نہ کچھ دیر ٹھہرایا، پھر اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی تھی، بات کل، میں سفر کر رہا تھا تو میں نے کہا واہ بابا جی کیا بات ہے، کل تو میں آپ کو مل کے آیا ہوں، تو یہ تصورات لے کے آپ سارے دیکھو، کچھ مجھے کہتے ہیں کل تو ملا تھا، کل ہی تو مسافہ کیا ہے، بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، جا رہا ہوں بلایا ہے رحمان نے، موت کی تو ہجکی بہانہ بنی۔ بھائی مقابلہ کیسے بھی میرے سینے پہ والد صاحب کا سر تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے حدیث یاد ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے کہا ایک حدیث مبارکہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو موتاں دے فرشتہ ایک کیے لیکن شکل و صورت دو رکھیاں نے، ایمان والے کو لے جان خوبصورت چہرہ خوبصورت سیرت والا، ایویں موت نکال دے، ایویں جان نکال دے بندے نے جسم چو، جویں مکھنیاں پار مکھنیاں گھی یا آٹے چو پار نکالو، مکھن نو پتہ نہیں لگدا، اے آٹے نو پتہ نہیں لگدا، میرے چو بال نکل گیا، اور دنیا والوں جدو تو تے میں دنیا تو جائے، اور دعا کرو جی موت آوے، میرا سر سجدے چوے، میں اللہ نال ہم کلام ہو رہی ہو، ادھر اسرائیل دے آن دا وقت ہوئے، بھائی زکاولا تینو مبارک ہوئے، میرے نبی دی حدیث یاد آگئی، آپ نے فرمایا 37 قسمہ دی شہادت دیا، جڑا پیٹ
دی مرض نال فوت ہو جائے انہوں مردہ نہ کرو بلکہ زندہ ہے وہ شہید ہو گیا بابا بشیر صرف فوت نہیں ہویا وہ شہید ہو گیا تہجد پڑھ کے بیٹھا وضو ہو کے بیٹھا نماز کی تیاری کر کے بیٹھا پیٹ کی مرض لگ گئی اللہ نال کلام ہویا نبی نے فرمایا جڑا پیٹ کی مرض نال دنیا تو چلا جائے وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے وہ شہید ہے وہ کون ہے بھائی شہید 37 اقسام شہادت دے سب تو بڑا درجہ کفر دے مقابلے مجاہد دونوں محاذات لڑتے نظر آن کافر دی تلوار پر مجاہد شہید ہو جائے سب تو بڑا درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت زچگی دے معاملے فوت ہو جائے وہ مردہ نہیں بلکہ شہید ہے کئی اقسام نے بارل میرا موضوع شہادت نہیں میرا موضوع فکر آخرت میں تینوں دسنا چاہنا اللہ میں مرن تو بعد کام کیا نہیں پیسہ ڈگری اللہ فرماتے ہیں نہیں اللہ پھر میں کی کرا اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھ قرآن کو اللہ پھر میں نے دس میرے دل چکار الکام میرے دل چپاو قرآن میں سناوا اپنے بھائیوں اللہ اعلان فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موت دے آن تو پہلے تو نیک بن جا موت دے آن تو پہلے فرما بردار بن جا موت دے آن تو پہلے نیکوکار بن جا موت دے آن تو پہلے نمازی بن جا موت دے آن تو پہلے روزہ رکھنے والا بن جا موت دے آن تو پہلے نظر حیا رکھنا موت دے آن تو پہلے چہرے تے نبی دی سنت سجانا موت دے آن تو پہلے قرآن اداکاری بن جا موت دے آن تو پہلے جب موت دا انتظار نہیں موت نو تیرا انتظار ہوئے ادھر ملک الموت ہوئے ادھر تیری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے اول کلام آخر لا الہ الا اللہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ توجہ بھائی داخل الجنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اس کے جنت ہونے کی گواہی دے دو کون کہہ رہے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کوئی پیر نہیں کہہ رہا کوئی سید نہیں کہہ رہا یہ جبد الانبیاء امام الانبیاء کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں میں تمہیں کیا سناؤں اللہ کی قسم وقت مجھے چاہے اجازت نہیں دیتا اللہ کے نبی کون کہہ رہے وہ کہہ رہے جس کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا بنایا ہے جس کے صدقے تجھے حسن ملا جس کے صدقے تجھے سیرت ملی جس کے صدقے تجھے نماز ملی روزہ ملا صدقہ ملا حج ملا نماز ملی توبہ ملا قرآن ملا تسبیحات ملی یہ وہ محمد کہہ رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہو تو میں کچھ عرض کر دوں یہ وہ کہہ رہا ہے جو بولے تو قرآن بولے جو مسکرائے تو موتی بولے جو ہنسے آسمان کے ستاروں کی طرح دانت چمکان اٹھے اور وہ بولے جو بولے تو نور کی کتنے نکلے لوگ کہتے ہیں نور نور کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں نبی کا پورا وجود ہی نور ہے بولے تو نور کی کتنے نکلتی ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کائنات کا نبی کہہ رہا ہے نبیوں کا امام کہہ رہے ہیں سارے نبی انتظار میں ہیں کس کا انتظار ہے آج در یتیم محمد مصطفیٰ کا انتظار ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شے کا بھی احتسایا نہ ہوتا نہ جنو بشر کے نہ کوئی پرندہ حیاتی نہ ماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورات کسی نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب نہ یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجا تے سلطان ہوندے نہ محلہ تے والی نہ دربان ہوندے نہ محلہ تے والی نہ دربان ہوندے کدے بھی کسی کو کچھ نہ